تو ابو کتنا غصہ ہوئے جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ نے جا مطلب رہی سنے ہوں؟ ہوئے ہیں اور انٹرویوز. ابو بہت غصہ ہوئے. صرف ابو ہی تھا یا امی بھی؟ یا ابو واز میجر؟ اچھا امی پہلے غصہ نہیں ہوتی تھی, امی اب کرتی ہیں غصہ. آئی تھنک وہ اب اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں تمہاری ایک ایج ہو گئی ہے, اب تم شادی کر لو اور تم کام میں لگ گئی ہو, انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو, تو تمہیں اس لیے شاید اب شادی کا خیال نہیں آتا. اور صبح 10 سے رات 10 بجے تک کام پہ ہوتی ہو تو کیسے خیال آئے گا. تو وہ اس بات پہ ہوتی ہیں تھوڑا. ابو because my dad, میرے امی ابو مطلب دے کم فرام اے ولیج اور ہمارے پیچھے کافی خاندان ہے, تو ان کو نا اس چیز کا بڑا تھا کہ تم مطلب ہمیں گاؤں میں ہمارا نام خراب کرو گی, وہ کیا بولیں گے کہ مطلب ٹی وی پہ آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے. بٹ دین ود ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آنے والے لوگ بھی بڑے نارملی ہوتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں غلط ہوتا, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ چاہو تو آپ غلط کر سکتے ہو اور آپ غلط میں بھی بیٹھ کے اچھائی کر سکتے ہو. سو ون دے نوٹس دیٹ, سو ناؤ ابو کافی حد تک صحیح ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مجھے کنونس کیا ہے میری پڑھائی واپس اسٹارٹ کرنے پہ, جس کے لیے میں کل لاہور گئی ہوئی تھی اور میرا ایگزام کل تھا. آج میں آپ سے ملنے کے لیے واپس. واو, تو ایگزام دے کے آ رہی ہیں؟ کس چیز کا ایگزام دیا؟ ایم ایس سائیکالوجی کی انٹری ٹیسٹ تھا. اوہ ویری گڈ یشما, بیسٹ آف لک. دس از اے بگ تھنگ. اوہ, تو ہم کیا اب کم دیکھیں گے آپ کو؟ نہیں کم نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا تھوڑا ساتھ ساتھ دو چیزیں کرنی پڑیں گی. I am sure you'll do it inshallah. You are a very determined person, I feel. ابو کے ساتھ کافی راکی قسم کی ریلیشن شپ رہی ہے, لیکن پھر سب صحیح بھی ہو گیا at some point in time جب آپ ہاسپٹل میں تھیں, اور he came and انہوں نے کافی آپ کا خیال رکھا اور سب کچھ. کبھی اب اس کے بعد آپ نے مڑ کے وہ آیا جب چیزیں صحیح ہو گئی, دل سے نکل گئی بہت سی باتیں, کہ آپ نے ان سے بولا ہو کہ I'm sorry for all the things that I said or did, یا کبھی ابو سے بات چیت کی اس طریقے سے, یا وہ ڈسٹینس ویسے ہی؟ نہیں, بابا میرے کبھی بھی ایکسپریسو نہیں تھے اور میں بھی کبھی ایکسپریسو نہیں تھی ان سارے انسیڈنسز سے پہلے. بٹ اس حادثے کے بعد مجھے لگتا ہے اب ہمیں نا لائک لگام لگانی پڑتی ہے ہمارے اوپر. ہم اتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ میری امی کہتی ہیں سنو تم لوگوں کا باپ بیٹی کا ریلیشن شپ ہے, بس کر جاؤ. بٹ ابھی بھی میرے ابو کے اندر یہ چیز ہے, وین ہی از میڈ ایٹ می, جس طرح ابھی بیچ میں کسی وجہ کی وجہ سے ہی واز میڈ ایٹ می اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو می فار اے منتھ. آپ یقین کریں ہم ایک ہی گھر میں تھے اور میں نا مطلب جا کے میں ان کو پیار بھی کروں, میں سب کروں, وہ جواب ہی نہیں دیں گے, وہ اتنے اسٹبن. پھر ایک دن مجھے خیال ہے, میں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا پاپا سلام کا جواب مسلمان پہ لازم ہے, تو وعلیکم السلام. میں نے کہا یہ میں پہلے استعمال کر لیتی ہوں, اس دن سے ہماری بات شروع. اچھا, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں کی, آپ کی دونوں کی اپنی اپنی وہ ہو رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ لائک ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا ہے, بٹ اپنا ایک وہ ایشو پہ آپ دونوں نے اپنا وہ کیا ہوا ہے, وچ از آلسو گڈ. کہ مطلب ایسا نہیں ہے نا, مطلب یہ ہوتا ہے نا ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے, چلے جاؤ. وہ نہیں, وہ آئی تھنک وہ بچپنے میں نے وہ ایک اس چیز کے اوپر انٹرویو دیا بھی تھا بڑا لینتھ میں, کہ بچپن جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ صحیح پرسیو نہیں کر پاتے اور آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی بھی کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ چھوڑ دیتے ہیں. میں اب اپنے ساتھ کی لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں اور لڑکوں کو, وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, بچپن سے بات کرنا, وہ دوستی کرنا. بٹ آئی تھنک جو ہماری امی ابو والا جو دور تھا اس میں شاید وہ چیزیں کم تھیں, اتنا زیادہ ایک دوسرے سے آپس میں فری ہونا اور کھل کے باتیں کرنا. تو وہ آئی تھنک ایک میں اپنے آپ کو, ہماری جنریشن کو, میں اور میرے دوست کہتے ہیں ہم لوگ ایکسپیریمنٹل جنریشن تھے جس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. بکاز ایک ٹائم سلو تھا اور ایک دم سے ایک فاسٹ ٹائم آ گیا, سوشل میڈیا بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو ہمارا ایکسپوجر لیول جو ہے نا وہ ہمارے گھر والوں کے چیزوں سے تھوڑا میچ نہیں کرتا تھا, تو اس لیے کہیں نہ کہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیک کر رہی تھی. بٹ ود ٹائم تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اور وہ جو آپ کی فرینڈ تھیں وردہ جنہوں نے بیچ میں, اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو تھوڑا سا یشما جو تھی وہ ان کو لگتا تھا کہ اللہ میاں تو میرے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں, تھوڑا سا ایک پیریڈ آیا تھا, ناراض ہو گئی تھی, which was very wrong of me. And then her friend Varda brought her back to it. وردہ سے ان ٹچ ہیں ابھی تک؟ وردہ سے میں بالکل ان ٹچ ہوں. مجھے آپ کی اس بات سے نا مجھے مطلب یاد آیا ہے کہ یہ جو بھی حادثہ ہوا بھی تھا, when I like lost faith whatever and I was mad at اللہ تعالیٰ, وہ میرا ایک اپنا پیٹرن ہے کہ I try to, I don't know, in psychology, مطلب یہ بڑا ایک ہارڈ کانسیپٹ ہے ایکسپلین کرنا, بٹ بیکاز I've been
to therapy myself, so this is what my therapist told me about myself, کہ آپ کی پرسنالٹی میں نا ایک ایڈ ہوتا ہے, ایک ایگو ہوتا ہے, ایک سپر ایگو ہوتا ہے. ایڈ جو ہے وہ آپ کو پش کرتا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے, کہ لائک آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے نا تو ابھی چاہیے, اور وہ آپ کو بولے گا کہ بس لائک یو نو مجھے یہ انزائٹی کا جو ایک لیول میرے اندر آ رہا ہے ابھی مل جائے گی تو ختم ہو جائے گی. بٹ دین یور سپر ایگو وہ تھوڑا مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز پہ ہوتا ہے, جو آپ کے ریلیجن ویلیوز سے بھی آتی ہیں, آپ کی نیچر ویلیوز سے بھی آتی ہیں, تو وہ پھر آپ کو تھوڑا جج کرتا ہے اس چیز پہ اور آپ کو بولتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا. اور جو آپ کا ایگو ہوتا ہے وہ ان دونوں میں نا بیلنس رکھتا ہے. تو میرا زندگی میں جو پہلے حساب تھا نا وہ تھا اٹ پہ بڑا میں فوکس کرتی تھی, اور جب میں کرتی تھی نا اس کے بعد پھر میرا سپر ایگو مجھے انتہائی گلٹ میں ڈال دیتا تھا, اور میں کہتی تھی یار یہ میں نے کیوں کر دیا. سو ایک میرے پہ ایک ٹائم آیا تھا جس میں میں نے بہت زیادہ نا میں نے کہا اچھا میرا نا میری ریلیجیس ویلیوز کافی میری ایک مطلب پختہ ہیں کئی چیزوں میں, تو میں اپنے آپ کو بہت جج کرتی تھی. تو پھر میرا ایک اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ میں جو ہوں نا اب یہ چیزیں نہیں کروں گی, اور یہ چیزیں میں ایسے کر دوں گی, صحیح کر دوں گی, سب کچھ اچھا کروں گی, اینڈ دین آئی وانٹ دس ریزلٹ. تو وہ میں نے خود ہی نا مطلب بات کر کے میں نے کہا مجھے ریزلٹ چاہیے. اب میں چھوٹی تھی, ایک آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو وہ جب میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کی اور مجھے جس ٹائم پہ ریزلٹ چاہیے تھا اس ٹائم پہ نہیں ملا, تو میری وہ ایک ناراضگی پیدا ہو گئی. لیکن وہ پھر آگے جا کے آف کورس when I got my faith back and I realized کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جس ٹائم پہ آپ سمجھ سکتے ہو اسی ٹائم پہ دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن وردہ کو فون کر کے بھی کچھ بات چیت ہوتی ہے, وہ بولتی ہے دیکھو ہماری تم کہاں سے کہاں, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں, وہ کچھ بولتی رہتی ہے, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں. انفیکٹ وہ مجھے بڑا کہتی ہے تم نے جب سے انٹرویو دیا ہے مجھے لوگ انسٹاگرام پہ ڈھونڈ کے مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, کہتے ہیں لیکن مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے because a lot of people do contact her for like spiritual reasons as well, and a lot of people contact me also, and I'm just like یار مطلب واو, مطلب لوگوں نے اتنا اس چیز کو ایکچولی سنا, انڈرسٹینڈ کیا اور نیگیٹیولی نہیں لیا. بیکاز when I gave that interview I was very scared later on کہ وہ بس اس وقت نکل گیا سب کچھ ایک فلو میں, بٹ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں, غلط انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے. بڑی بہادر تھی یہ اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یشما لوگ بولتے نہیں ہیں, بٹ خیر آپ کا بہت زیادہ شاید تھا, مجھے نہیں پتا کتنے ایکسٹریم لیول, بٹ مجھے لگتا ہے جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا نا اس سے ہر کوئی انسان کسی نہ کسی اسٹیج پہ گزر رہا ہوتا ہے کہ جب اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, تھوڑا غصہ ہو جاتے ہیں, تھوڑا کہتے ہیں میں 4 دن نماز نہیں پڑھوں گا, دین یو کم بیک ٹو اٹ. تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائے, اور انہوں نے, اور پھر آپ نے سولوشن جو آپ کی دوست نے بتایا آپ نے کیا, وہ کتنا سمپل تھا, یو نو لائک اوکے لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, مے بی ہم دا ہول ایمان پارٹ, وہ میں ابھی بھی بہت لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب تک آپ ذکر نہیں کرو گے, آپ اپنے ایمان کو چارج نہیں کرو گے, فون چارج نہیں کرو گے تو وہ بھی بند ہو جائے گا یار. تو اگر مطلب دس از آور فیڈ, آپ چارج نہیں کرو گے تو آپ اسپرچولی آپ کی وہ چیز ایکٹیو ہوگی ہی نہیں. تو آپ کیسے پھر بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کم ہو رہا ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سن رہے, یا جواب نہیں آ رہا ہے, یا چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اتنے آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ دعائیں چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان سے. اینڈ ایز یو ور سیئنگ اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل نا, ابھی بھی یو وینٹ تھرو اٹ. میں بھی, میرے ساتھ تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرے دن ہوتا ہے, میں کہتی ہوں یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ وہاں ہے. نہیں بٹ آئی الحمدللہ آئی ہیو دس, آئی ہیو اے ویری فرم بلیف ناؤ کہ کچھ بھی جو بھی کچھ برا بھی ہو رہا ہے نا تو وہ میری کسی بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہاں, وہ 2 ٹائپ کی آپ کے اوپر برائی ہوتی ہے نا, ایک آپ کے گناہ دھونے کے لیے ہوتی ہے, اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو ایکچولی سزا ہوتی ہے, بٹ اس میں بھی آپ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طریقے سے ون سچویشن رکھی ہے.